بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کو ٹریفک کے مسائل کا سامنا آئے روز رہتا ہے، کیونکہ آبادی جتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں کہیں کم ہیں، جس کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر لوگوں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصی طور پہ صبح کے ٹائم پہ جب آپ سفر کرتے ہیں بارہ کو والی سائڈ سے اسلام آباد کی طرف، یا آپ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں گلبرگ کی طرف سے، روات کی طرف سے، تو بے شمار وہاں پہ ایک تو گاڑیاں شارٹ ہوتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ رش ہونے کی وجہ سے وہاں دھکم پیل ہوتی ہے اور لوگوں کو گھنٹوں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اور بڑی بری طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنا سفر جڑواں شہروں کے درمیان آمد و رفت کا طے کر پاتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، کیونکہ ان کے ماضی میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے ٹرانسپورٹیشن، خصوصی طور پہ آمد و رفت کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اور انہوں نے میٹرو بس سروس بھی شروع کی اپنے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو انہوں نے دن رات ایک کر کے بہت ہی مختصر عرصے میں گرین لائن اسلام آباد سے پنڈی، یعنی آپ جائیں گے اپنا جو ہے وہ گرین لائن اور بلیو لائن، دو نئی سروسز، بس سروسز شروع کر دی ہیں۔ ایک بارہ کو سے چلے گی اور وہ 0 پوائنٹ تک آئے گی، اور دوسری جو ہے وہ 0 پوائنٹ میں ایک ایسا جنکشن بنایا جا رہا ہے کہ جو 0 پوائنٹ کے ساتھ سمجھ لو جیسے پمس کا سٹاپ ہے، پمس سٹاپ پہ آ کے یہ رکے گی، وہاں پہ ایک ایسا جنکشن بنایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو باقی آگے سروس ہے وہ نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک وہ لوگوں کی رسائی کرا رہے ہیں، یعنی اس کو جوڑ رہے ہیں نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باراکاؤ تک۔ اسی طریقے سے اس پہ بھی بڑی سپیڈ سے فیزیبلٹی تیار ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ جو کام ہو رہا ہے روات سے 0 پوائنٹ تک، اس پہ بھی پوری فیزیبلٹی تیار کی جا رہی ہے، اور بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے، اور مزید بسیں منگوائے جانے کا بھی جو ہے وہ جلد امکانات ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ آج اس کا باضابطہ افتتاح ہو چکا ہے، اور پرائم منسٹر نے خود بس کے اندر بیٹھ کے سفر کیا، اور انہوں نے پوری بریفنگ لی اور ٹائم کیلکولیٹ کیا کہ کتنے منٹ میں یہ گاڑی بارہ کو سے پمس پہنچے گی، تو ان کو بتایا گیا جی کہ یہ ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک کا اس کا جو سفر ہے وہ تقریباً 8 منٹ بنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریڈیوس کر کے فاسٹ کریں اور 5 منٹ تک کریں۔ اس پہ بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے، بہت اچھا اقدام ہے، اور یہ بالکل ہونا چاہیے جو ابھی جڑواں شہروں کے، تاکہ لوگوں کو جدید ٹرانسپورٹ کی سہولتیں میسر ہوں۔ اس جانب گورنمنٹ کا جو اقدام ہے یہ قابل تحسین ہے۔ دوسرا، جو ہمارے صحافی اس وقت بھی زیر عتاب ہیں، ان کی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران ریاض خان کو رات کو پھر راولپنڈی سے اٹک منتقل کیا گیا، اٹک سے پھر اٹک والوں نے صبح مجسٹریٹ نے ان کی جو ہے وہ رہائی کا حکم دے دیا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جو ہی وہ باہر آئے تو ان کو چکوال پولیس لے گئی، چکوال میں بھی آج ان کا سارا دن ان کو اس پولیس وین پہ دوڑایا گیا۔ یہ بہت تضییق آمیز سلوک جو ہے یہ صحافیوں کے ساتھ کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان سے صحافیوں نے کوئی بات ایسی کر دی ہے جو طاقتور حلقوں کو جو ہے وہ قبول نہیں ہے، تو اس کا باضابطہ فورم موجود ہے، بجائے اس کے کہ گمشدگی کی جائے، صحافیوں کی مار پیٹ کی جائے، نامعلوم سے مروایا جائے۔ یہ اب روایات ختم ہونی چاہیے، باضابطہ کیس رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور کیس کے اوپر یہ ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جزا سزا کا معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک بڑا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو کچھ ابھی کرنٹ صورتحال میں صحافیوں کے خلاف مقدمات کی بھرمار کی جا رہی ہے، یہ جو سابقہ گورنمنٹ نے ایک پیکا آرڈیننس بنا تھا، جس کے خلاف PFUJ RIUJ نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ احتجاج کیا۔ ہم خود اس کا حصہ تھے، متعدد بار نیشنل پریس کلب کے سامنے بھی ہوا، اس کے بعد
ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں قائد صحافت جناب افضل بٹ صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی جو ہے وہ آواز اٹھائی کورٹس کے اندر، اور ہمیں یہ باور کرایا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی، ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ یہ قانون اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور پیکا قانون کے تحت کسی بھی صحافی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن جو ابھی کی صورتحال ہے، جو مقدمات درج ہو رہے ہیں، وہ اسی پیکا قانون کے بالکل اس کے اسی سے سمجھ لو کہ یہ اسی کی آڑ میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ قلم کے اوپر ایک قسم کی پکا پابندی لگانے کا جو ہے وہ سابقہ گورنمنٹ نے کیا، جن حالات میں بھی کیا۔ آج وہ صحافیوں کے گلے کا پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ ہار بن گیا۔ اس کے اوپر پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے سمیت جتنی بھی سی پی این ای ہے، اے پی این ایس ہے، ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ آج ایک لیٹر لکھا ہے سی پی این ای نے کہ جی ہمیں تحفظات ہیں کہ یہ پیکا آرڈیننس کے تحت مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ہمیں وضاحت دی جائے کہ یہ کس قانون کے تحت اتنے مقدمات ہر شہر کے اندر صحافیوں کے اوپر مقدمات کی بھرمار کی جا رہی ہے، اور اس کی کوئی وجوہات بیان نہیں کی جا رہی ہیں کہ گول مول کر کے وہ صبح اٹھتے ہیں صحافی تو ان کے جو بھی بولتا ہے حق کی خاطر تو اس کے قلم کو دبانے کے لیے صبح اس کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ یہ بہت غلط روایت ہے، اور صحافیوں کو اب گروہ بندیوں سے باہر آنا ہوگا، کیونکہ یہ گروہ بندیاں صحافتی تنظیموں کی جتنے بھی گروپ بن رہے ہیں، یہ صحافیوں کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال بن چکی ہے کہ صحافی ایک جس کے اوپر اس وقت برا وقت ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے متعدد جگہوں پہ جو ہمارے صحافی ہیں وہی آواز اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں، صحافی کے خلاف۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم اس کو صحافی مانتے نہیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ ایک جماعت کا جو ہے وہ ترجمان ہے۔ اور بھائی یہ بہت سینئر جرنلسٹ ہے عمران ریاض خان، ایفیلیشن ہر صحافی کی کسی نہ کسی کو کوئی حکومت اچھی لگتی ہے، کوئی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے، کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے تو وہ اس کی تابعداری کرتا ہے۔ آپ ماضی اٹھا لیں، حال اٹھا لیں، ابھی بھی آپ کو مختلف چینلز کے اوپر بہت سارے ترجمان ملیں گے موجودہ حکومت کے بھی، جو پچھلی حکومت میں حکومت کے مخالف تھے، اور اس حکومت کے ترجمان ابھی بھی ان کی بھرمار ہے، وہ ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر مقدمات بنا کے ان کو آپ ذلیل رسوا کریں۔ صحافیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ ترجمان ہیں کسی پولیٹیکل فورس کا یا کسی خاص مخصوص لوگوں کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحافیوں کو بھی اپنی حد بندی کے اندر رہ کر قلم کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آج تیسری جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں، 103 کے قریب، جو 150 تک گیا تھا، $103 فی بیرل کے حساب سے۔ ابھی آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ $103 پہ پہنچ چکا ہے فی بیرل۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کو فوری طور پہ نیچے لائے، کیونکہ عام آدمی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ کم از کم $100 کا ریلیف ہونا چاہیے، یہ پیٹرول 150 پہ پھر آنا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ 250 پہ پہنچ چکا ہے۔ تو حکومت کے پاس یہ بڑا اچھا ٹائم ہے، بجائے اس کے کہ حکومت اس سے لوگوں کے اوپر برڈن ڈال کے IMF کو خوش کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں $100 کم از کم کریں اور اس عید پہ لوگوں کو گفٹ کریں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں اس وقت جو ہے وہ تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، اور یہ اس سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا ریلیف پبلک کو ہر صورت میں پہنچائے، کیونکہ پبلک کے اندر اس وقت سخت ختم ہو چکی ہے۔ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کے آگے بند باندھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور خودکشیاں جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بڑا سمجھ لو کہ المیہ ہے کہ جب کوئی چیز نیچے آتی ہے تو ہماری حکومت اس سے اپنی تجوریاں بھر لیتی ہے، ایک غریب آدمی کو جو اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے اس میں کمی نہیں کی جاتی۔ حالانکہ جو عالمی منڈی میں جس طریقے سے چیز نیچے آئے، ڈالر ہو یا تیل ہو، تو اس کو اسی طریقے سے فوری طور پہ پبلک کو بھی ریلیف دینا چاہیے۔ جب اوپر جاتا ہے تو فوری طور پہ چیزوں کی قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں، لیکن جب نیچے آتا ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ عوام کو پریکٹیکل ریلیف جو ہے وہ دیا جائے، اور عوام کے لیے کو ہے وہ گنجائش پیدا کی جائے اور اس کو نیچے لایا جا سکے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ پاک ہمارے جو حکمران ہیں ان کو صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک ہمیں ناصر۔